اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں انسانوں کے جو رشتے ہیں، سب سے بڑا رشتہ انسانی رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے تمام بندوں کے درمیان، کہ سب اولاد آدم ہیں اور اسی سے یہ پورا خاندانی نظام اور رشتوں کا نظام وجود میں آیا ہے۔ اب یہ رشتوں کا نظام باقی کیسے رہے گا، چلے گا کیسے؟ دنیا میں انسان دنیاوی ضرورتوں کا محتاج ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں دنیا کی ضرورت ہیں، اور جو انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا کی چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اور جو جس چیز کا مالک ہے اس کو اس کا فائدہ اٹھانا یہی اس کا حق بنتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، حقوق پامال ہوں گے۔ اب یہ جو رشتہ داریوں کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے۔ جو چیزیں اس کی ہیں، حق اس کا بنتا ہے کہ وہ انہیں استعمال کرے، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور وہی ان کو اپنی ضرورتوں میں لے کر آئے۔ اس لیے کسی دوسرے کے مال کو، کسی دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کے حق کو شریعت نے ایمان کے اعتبار سے محفوظ کر دیا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہر کلمہ پڑھنے والے کی جان، مال، اس کی عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، من قالہا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، یقین کر لیا، تو فقد عصم منی، فقد عصموا منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا۔ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد یا کلمے والی مملکت کے اندر جہاں قرآن کا قانون ہو، دین اسلام کا قانون ہو، ہر آدمی کی جان، ہر آدمی کا مال وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ اصول سمجھائے۔ اب دنیا کی زندگی یہ مال کی بنیاد پر گزرتی ہے، ایک سبب سے، ایک اعتبار سے، وہاں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی جو محنت کرتا ہے، تو محنت کرنے کے بعد اس کی محنت کا سب سے زیادہ مستحق اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے قریب ترین، اس کی زندگی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، جو اس کے وارث بنتے ہیں۔ لہٰذا جو آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کا مال ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا کہ یتیم کا مال ہے ہم لے لیں۔ وہ چلا گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اب ہم اس کا مال لے لیں، استعمال کر لیں، کیونکہ وہ تو چھوٹے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں۔ فرمایا وہ تو چھوٹے ہیں، جو ساتھ بڑے لوگ ہیں یہ بھی چھوٹے ہیں، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، لہٰذا تم چھوٹے نہیں ہو، ان کے قریب رہنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کے تعلق دار، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے اب ان کے مال کی حفاظت کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، یتیموں کے مال کو نقصان سے بچاؤ، یہ انہی کا حق بنتا ہے، جو یتیم کا حق ہے، تو لہٰذا مال اس کا ہے تو یہ مال اسی کو دیا جائے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اور اپنا مال رلا ملا کر رکھتے۔ اب اپنی بکری، چھوٹی بکری ہے، کمزور بکری ہے، وہ اس کو دے دیتے، اور اس کی موٹی تازہ جوان بکری وہ اپنی بکریوں میں شامل کر لیتے۔
کہتا ہے جی مال کے بدلے میں مال تو ہم نے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جو جس کا مال ہے وہ اسی طرح اپنا مال رکھے۔ ہاں تم اس کے مال کے نگران ہو، اس کے مال کے محافظ ہو، تم اس کے وصی اور ولی ہو، نگران ہو۔ اب دنیا میں یہ نگرانی کا نظام چلتا ہے، تم نیچے نگران ہو، تمہارے اوپر اللہ کی نگرانی ہے۔ اب ہر آدمی نگرانی میں ہے، اس لیے وہ دیکھ لے کہ وہ نگرانی کیا کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم برے مال کو اچھے مال کے ساتھ مت ملاؤ، تبدیل مت کرو۔ اب جب یہ مال دوسروں کا مال تمہارے مال میں مل جائے گا تو تمہارا مال خبیث ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تم نے اپنے پاک مال کو، طیب مال کو، ایک یتیم کا مال اس میں شامل کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اپنے مال کو بھی ناپاک کر لیا، اس کو خبیث بنا لیا۔ تو فرمایا تم اپنے برے مال کو اچھے مال سے مت بدلو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا، اب یہ اس آیت کریمہ میں یتیم کے اعتبار سے تین قسم کے احکامات دے دیے۔ ایک تو یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنا ہے تم نے، جب بھی اس کی نوبت آئے، جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ اپنی عمر کی اس سٹیج کو پہنچ جائے جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، جس کی تفصیلات خود قرآن نے بیان کر دی۔ اور دوسرا حکم وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، برے مال کو اور پاک مال کو، اچھے مال کو آپس میں تبدیل مت کرو۔ اور تیسرا حکم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، کہ مال کا کوئی حساب ہی نہ ہو۔ ان کے مال کا حساب اپنا رکھو، اپنے مال کا حساب اپنا رکھو۔ بے شک نگرانی ایک رکھو، لیکن حساب کتاب الگ ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی چیز اس کی حفاظت کے اعتبار سے اس کا پورا نظام، اس کی ترتیب قائم کر لی جائے۔ اس لیے یتیم کا ولی اور والی اور وارث اور اس کا نگران، اللہ کے پیغمبر نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ فرمایا ایک حدیث پاک میں فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کے معاملات کو دیکھنے والا، اس کی جان مال کی حفاظت کرنے والا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی جو قریب ہے، اس طرح اشارہ کر کے بتایا انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسفر البیت بیت، سب سے ویران اور اجڑا ہوا گھر وہ ہے یہان فیہ الیتیم، جس میں یتیم کو ذلیل کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور فرمایا ان اکرم البیت بیت یکرم فیہ الیتیم، اللہ کی نگاہ میں سب سے عزت والا گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کی عزت کی جائے۔ یتیم کو عزت دینا، ایک علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے ایک دن اونٹ ذبح کیا، گوشت پکایا، دعوت تیار ہوئی، کھانا تیار ہوا، کھانا کھانے لگے تو ایک یتیم بچہ ان کی مجلس میں آ گیا۔ اس کو کہا تم بھی آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میرا تو آج روزہ ہے، میں تو روزے سے ہوں۔ لہذا اس کا بھی عذر تھا کہ تم روزے سے ہو، جو روزے سے ہوتا ہے اس کو بھی تو دعوت میں آنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دعوت میں کسی آدمی کو بلایا تو وہ کہنے لگا میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا بھئی تم آ جاتے، ہماری دعوت میں شریک ہو جاتے تو ہم آپ کو دعوت میں آپ کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے جو روزے دار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آتے، ہم آپ کو عزت دیتے، ہم آپ کو خوشبو لگاتے، ہم آپ کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دے دیتے،
جی اس طرح روزے دار کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھانا کھلانا یہ بھی ایک عزت اور تکریم ہے، اور اگر روزے کی حالت میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا، آپ نے دعوت دی ہے تو اسے آ جانا چاہیے، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کو پتہ چل جائے اس کا روزہ ہے، تو فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ وہ کرتے جو روزے دار کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم آپ کو عزت و تکریم دیتے، خوشبو لگاتے اور آپ کو عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کر دیتے، آپ ہماری مجلس میں شریک ہو جاتے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس یتیم کو، اس نے کہا میرا روزہ، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے مرتبہ مقام بھی بہت اونچا ہوتا ہے، اور ایسی بات پیدا ہو جائے جو ان کے منصب کے اعتبار سے بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے، عمل اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب آپ کو اس یتیم کو 7 سالن دینا چاہیے تھا، کہ جب وہ رات کو شام کو افطار کرتا تو وہ یہ ساتھ لے کر جاتا۔ اب اس نے دیکھ تو لیا تھا کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں، اس کے دل میں امنگ تو آئی ہوگی کہ میں بھی گوشت کھاتا، لیکن میں روزے سے ہوں، اس لیے آپ کو گوشت ساتھ دینا چاہیے تھا، اور گوشت ساتھ نہیں دیا۔ تو اب اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ یہ بھی بڑا ابتلا اور امتحان آ جاتا ہے۔ اس لیے یتیم کی نوعیتوں کو ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے جذبات، اس کے ارادے، ان کو کسی سطح پر اس اعتبار سے ٹھیس پہنچانا یا نقصان پہنچا اس کو، تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی بالکل پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ، ان کی حفاظت کرنا، ان کے مالوں کو محفوظ رکھنا، ان کا پورا بندوبست کرنا۔ دیکھو قرآن کتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، اور آج ہمارے یہاں یتیم فوت ہو جائے جس کا باپ، اب یتیموں کے مال کو لوگ بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کانشیس نہیں ہوتے، کام کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیا تو کون سی حرج کی بات ہے۔ اب اگر یہی یتیم اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی تعلیم کی، اس کی ساری چیزوں کی نگرانی نہیں رکھی جائے گی، یہ بچے اگر معاشرے میں اس طرح پل بڑھ جائیں گے تو یہ تو معاشرے کے لیے مجرم بن جائیں گے، یہ تو معاشرے کے لیے اگلے دور میں ناسور بن جائیں گے، معاشرے میں بد اخلاقیاں پھیلیں گی۔ اس لیے قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی یتیم بغیر کسی والی اور وارث کے رہے، ہر یتیم کا دنیا میں والی اور وارث بن کر رہے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیم کے سر پہ شفقت کا، رحمت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور اس کے مال پر بھی ہاتھ پھیر دو۔ کہتے ہیں ہم نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، مال پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنا یہ محاورہ ہے کہ ہم تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے نگران ہیں، اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم تمہاری نگران ہیں، تمہارا باپ چلا گیا تو تم اپنے آپ کو اب اکیلا مت محسوس کرو۔ اس لیے یہ سرپرستی قائم رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پلے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر تعارف کیا تھا؟ سمال الیتامی عصمت للارامل، اتنا عام تعارف تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کا جب تعارف کراتے ہیں تو ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت للارامل، فرمایا مکہ کے سرداروں تم میرے اس بھتیجے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو جس کی عظمت اور شان کا حال یہ ہے کہ جس کا سفید چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھے اور آسمان اس کے چہرے کو دیکھ کر بارش برسانا شروع کر دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے یہ شعر جب مدینہ طیبہ میں کسی آدمی نے آ کر دیہاتی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اموال مال کھیتیاں سب برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، بارشیں نہیں برس رہیں، غلہ اور اناج نہیں، قحط سالی پیدا ہو رہی ہے، لہذا کچھ کریں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، کوئی بادل نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بدلی دیکھا تو اس بادل آسمان کی طرف دیکھا تو بادل آنا شروع ہو گئے اور بادل اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور بادل برسنا شروع ہو گئے۔ فرمایا حضرت علی کو تمہارے ابا نے جو شعر کہے تھے آج وہ دیکھتے تو یہ شعروں کا مصداق خود ان کو نظر آ رہا ہوتا۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، یہ وہ روشن چہرہ ہے جس چہرے کو دیکھ کر آسمانوں سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ یہ کون سا چہرہ ہے؟ سمال الیتامى، جو یتیموں کا محافظ، ان کا نگران، عصمت للارامل، اور یہ بیوہ اور رنڈی عورتوں کی عزتوں کا محافظ۔ یہ دنیا میں تم ایسے شخصیت کی مخالفت کرتے ہو، تو رسول اللہ کا تعارف مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ یہ ہر کمزور، ہر یتیم، ہر غریب اور ہر مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے والے۔ آج مسلمان نام رسول اللہ کا لیتے ہیں اور صفات ہمارے اندر وہ نہیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کمزور طبقے، جو مظلوم ہیں، یتیم ہیں، ان کے حقوق کا محافظ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر وہ چھوٹا بچہ ہے، اب اس کے حق کے بارے میں خاندان میں کوئی نہیں بولتا، اب اس کا اپنا تایا چچا اس کے مال کو ہڑپ کر لے، کوئی نہیں بولے گا، کیوں یہ بڑا آدمی ہے، یہ مال والا ہے، یہ صاحب حیثیت ہے۔ اس صاحب حیثیت کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، قرآن کی حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ بھئی اس کے حق میں تو قرآن بول رہا ہے، اس کے حق میں اللہ بول رہا ہے، اس یتیم کے حق میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں، تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے قرآن کو تو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا، اور ایک خاندان کے ایک بڑے آدمی کو ہم نے اس کو بڑا تسلیم کر لیا۔ نماز میں آ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور عملی طور پر کہتے ہیں خاندان میں وہ بڑا مال پر قبضہ کرتا ہے، بولتے کوئی نہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کو بڑا سمجھنے والا کیوں نہیں بولتا؟ وہاں اس کے حق میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کوئی عدالت اس کے حق میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اس کے لیے حفاظت کا نظام کیوں وجود میں نہیں آتا؟ قرآن اپنے علم اور ایمان کی بنیاد پر اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، اگر یہ جرائم پیدا ہوں گے، یہ یتیم کے مال کی حفاظت نہیں ہوگی، تو یہ معاشرے میں بڑا وبال آئے گا، یہ بڑے عذاب آئیں گے، یہ بڑی تباہیاں اور بربادیاں آئیں گی، اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر ایک گھر بھی نہیں بچے گا اور وہ مال کھانے والا بھی نہیں بچے گا، اس مال کے کھانے والے کو دیکھ کر چپ کرنے والے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے معاشروں میں ہر یتیم، غریب، کمزور اور مظلوم طبقوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے دین، ایمان، ان کے اخلاق اور ان کی تعلیم و تربیت کا پورا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر گئے، اس میں دیکھا کہ وہاں آپ کے خاندان کے بچے اور بچیاں، یتیم بچے آئے، آپ نے ان کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کروایا۔ اب ان کا نظام بنوایا کہ یہ یتیم بچہ کس کے پاس جائے گا، اس کی کون نگرانی کرے گا، اس کی کون کفالت کرے گا، اس کا پورا بندوبست کروایا۔ اور پورا احادیث کے ذخیرے میں بے شمار احادیث اس کی طرف توجہ اور تنبیہ دلاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندانی نظام کو دین کی ان تعلیمات کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور مت بدل لو برے مال کو اچھے مال سے، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھا جاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا وبال ہے۔ صدق اللہ العظیم۔